السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وائس آف پاکستان کے معزز سامعین، میں آپ کا ہوسٹ حسین وزیر آباد کے مشہور و معروف ربیل اسلم قادری صاحب جو نعت کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں، آج ہم ان کی رہائش گاہ پہ موجود ہیں تو ان سے کچھ سوالات پوچھے جائیں گے نعت کے متعلق، ان کی زندگی کے متعلق۔ تو آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں اور آپ کو بھی متاثر کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی نعت وہاں کا آغاز کس طرح سے آغاز کیا۔ ربیل اسلم قادری صاحب ماشاءاللہ انہوں نے قرآن بھی حافظ کیا ہوا ہے، حافظ قرآن ہے یہ۔ تو آج یہ ہم ان سے بات کرنے آئے ہیں نعت کے حوالے سے، آپ لوگ بھی شگف رکھتے ہوں گے تو ان سے پوچھتے ہیں ہم کہ ان کو کیسے شوق پیدا ہوا، کس عمر میں ہوا اور انہوں نے کیا انعامات حاصل کیے ہیں۔ جی السلام علیکم ربیل بھائی، وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ؟ ورحمۃ اللہ کرم جی اللہ کا احسان کرم۔ آپ کو کس عمر میں یہ نعت وہاں کا نعت پڑھنے کا شوق پیدا ہوا تھا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے میں وائس آف پاکستان کی پوری ٹیم کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ میرے آشیانے پر تشریف لائے۔ ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ثنا خوانی کا میرا دور تقریباً 2005، جب میری اپنی عمر 7 سال تھی، تقریباً 6 ماشاءاللہ۔ سال کی۔ میری والدہ محترمہ انہی کا جو ہے وہ ایک دینی فیلڈ تھی، ان کی یہ لائن تھی، اور وہیں سے انہوں نے مجھے جو ہے وہ عرصہ تقریباً 5 یا 6 سال سے مجھے چھوٹی چھوٹی ثنا خوانوں سے، کلاموں سے میرا آغاز کیا نعت خوانی کا دور شروع کیا۔ ماشاءاللہ۔ تو آہستہ 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 ثنا خوانی کی بدولت تقریباً 2007 کے اندر حرمین شریفین طیبین کی حاضری نعت خوانی کی بدولت نصیب ہوئی ہے۔ اور سب سے پہلا کلام ناصر شاہ کا معروف لکھا ہوا نور نور نے مدینے دیاں گلیاں، وہ میں نے پڑھا وزیر آباد سلکر روڈ، میاں احسان اللہ صاحب کی جو ہے وہ ادھر معروف جو ہے وہ ادھر محفل نعت ہوتی تھی بزم انوار لسانی کے نام سے، تو وہاں پر پھر معروف کلام جامی صاحب کا لکھا ہوا نسیمہ جانب فتح گزر کن، یہ میرا کافی معروف ہوا پڑھا، اور آج الحمدللہ آپ کے سامنے عرصہ دراز سے ثنا خوانی شہر وزیر آباد کریا کریا اور آج پورے پنجاب کے اندر بھی الحمدللہ ثنا خوانی کا ماشاءاللہ۔ شرف ہے جو ہم حاصل کرتے ہیں۔ آپ یہ نعت وہاں کا بہت سے محافل پہ گئے ہوں گے، محفل پہ گئے ہوں گے، تو آپ کتنی محفل پہ گئے ہیں اور آپ نے کتنے انعامات حاصل کیے ہیں؟ الحمدللہ ثنا خوانی کی جو میری جو ہے وہ بیس تو بنی تھی تقریباً والدہ کی آغوش تربیت سے اور والد ماشاء صاحب کی کاوشوں سے، کہ جب میں نے نعت خوانی کا جو ہے میرا دور شروع ہوا تو 2004 کے اندر ہمارا وزیر آباد محلہ شیروں کے اندر ہر سال نعتیہ مقابلہ جات ہوا کرتے تھے بڑے، اور الحمدللہ اس کے اندر میں نے کافی انعامات، ایک فرسٹ پوزیشن تھی، ایک سیکنڈ پوزیشن، اور اس کے بعد اویسیہ نعت اکیڈمی الہ آباد، وہاں ماشاء پر ایک پروگرام 2011 کے اندر منعقد ہوا، اور اس میں بھی الحمدللہ ون کیا سیکنڈ پوزیشن سے، اور بچپن میں کافی زیادہ اعزازات میں نے ثنا خوانی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اپنے نام کیے، اور آج جو ہے الحمدللہ جو ہے وہ ARY اور اس کے علاوہ 2-4 اور چینلوں پر بھی مجھے ثنا خوانی کا جو ہے وہ شرف حاصل ہوا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو الحمدللہ کچھ میرا اپنا بھی جو ہے وہ معاملات اس کے جو ہے وہ یوٹیوب چینل پر نعت خوانی کے اور دیگر جو ہے وہ چینلوں پر پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس چیزوں کے لیے، ان چیزوں کے لیے، راگ لاب سروں کے لیے، اپ ڈاؤن کے لیے کچھ استاد ہوتے ہیں جن سے سیکھنا پڑتا ہے، آپ نے جی کسی جی سے سیکھا ہے یا آپ خود سے آپ کو شوق پیدا ہوا تھا؟ جی الحمدللہ نعت خوانی خود ایک فن ہے، بے شک۔ تقریباً گلوکاری کے فن کے اندر دنیا گلوکاری میں، دنیا راگ سر الاپ میں استاد نصرت فتح علی خان، ماشاء ان کا ایک اپنی معروف ایک جیت پہچان ہے، اور بے اس شک۔ نعت کے وہ گلوکاری فن سماع کے حوالے سے، قوالی کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں، بے شک۔ تو انہوں نے بھی کسی نہ کسی استاد سے جو فن سیکھا۔ بالکل۔ الحمدللہ میں نے باقاعدہ کسی استاد سے اکیڈمی کے اندر جا کر اس کا جو ہے وہ اس کا آغاز نہیں کیا، نہ سیکھا، البتہ والد صاحب کی یہ شفقتیں تھیں، ان کی ماشاء کاوش تھی، کوشش تھی۔ اس کے علاوہ والدہ محترمہ انہوں نے ساتھ محفلوں پر جو ہے وہ بچپنے میں چھوٹے ہوتے ساتھ لے کر جانا، کیسٹیں سنانی کرنی، معروف ثنا خان، الحاج فصیح الدین سہروردی صاحب، الحاج اویس رضا قادری صاحب، قاری شاہد محمود صاحب، اور ان کی جو ہے وہ اس دور میں کیسٹوں کا دور تھا، چھوٹے ہوتے جی جی۔ تقریباً بچپن کے اندر سننا کرنا، اور کافی معروف جو ہے وہ ہمیں اس کا وہ آہستہ 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 شوق پیدا ہوتا گیا، سر اور لاپ کا پتہ چلتا گیا، کبھی کسی شاعر کے حسان پاکستان، اعظم چشتی صاحب، محمد علی ظہری قصوری صاحب، اعلیٰ حضرت کے کلام،
اور پیر نصیر الدین نصیر تاجدار گولڑا آپ کے کلاموں سے مستفید کرنا، اور آج ماشاء الحمدللہ پڑھتے پڑھتے اسی طرح والدین کی ہی جو ہے وہ آگوش کے اندر ہم نے ثنا خوانی کا شرف حاصل کیا. ہاں البتہ اے چکوال کی سرزمین کے معروف ثنا خان خالد حسنین خالد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ ان کی تربت پر کروڑوں رحمت نازل آمین فرمائے. آمین. میں ان کو الحمدللہ آج بھی اپنا روحانی استاد مانتا تھا، اور وہاں پر کافی دفعہ آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، ماشاء اور ان سے جو ہے وہ ضامن تلفظ اختیار کیا تھا. ماشاء آپ کو اپنی اس عمر تک کی محفلوں میں کوئی ایسی محفل ہو جو آپ کی یادگار ہو، یا آپ کو وہاں کچھ ایسی بات سیکھنے کو ملی ہو جو آپ کے لیے آج تک کا بہتر سبب بنے؟ سال کے اندر تقریباً ربیع الاول کے اندر جو ہے وہ پورا مہینہ، اور اس کے بے ساتھ شک. ربیع الاوس کے اندر بھی تقریباً پورا ماہ جو ہے وہ ثنا خوانی کا ہی گزرتا ہے. پھر محرم آ جاتے ہیں، اس سے پیچھے جائیں رمضان آ جاتا ہے، شب برات، شب معراج، محافلوں کا تقریباً سلسلہ پورا سال ہی جاری رہتا ہے. بالکل. لیکن جو ہے ایک یادگار محافل شہر شہر سے باہر پورے پنجاب کے اندر الحمدللہ ثنا خوانی کے حوالے سے مدعو کیا جاتا ہے. لیکن ماشاء میری یادگار ایک محفل تھی، کوئی رٹا کوٹلی کشمیر، آزاد کشمیر کے اندر میرا ایک پروگرام ہوا. تو اس کے اندر کافی جو ہے وہ یادیں تھیں. کچھ راستے بہت سنسان ہوں، بہت تاک گھاٹیوں کا سفر بھی طے کرنا پڑا، لیکن کشمیر والوں کا جو پیار تھا مجھے آج بھی یاد ہے. میرے یوٹیوب چینل کے اوپر بھی وہ میرا وہ حاضری کا جو ہے وہ استقبالیہ پروگرام جو ہوا تھا ابھی بھی پڑا ہوا ہے. اور کھوئی رٹا کا علاقہ ہے کوٹلی کشمیر کے اندر، وہاں پر مدعو کیا گیا الحمدللہ. تو بڑی محبتوں سے نوازا انہوں نے، اور ماشاء بڑا پیار دیا. اس سال بھی مدعو کیا، لیکن کسی بشری تقاضے تھے، اس کی وجہ سے میں نہیں جا سکا. تو میری وہ زندگی کی ایک یادگار محفل تھی. اور اس کے علاوہ بچپن میں بزم انوار لاسانی، ہمارے وزیر آباد کی معروف شخصیت حاجی میاں احسان اللہ صاحب، انہی سے جب میں نے آغاز کیا اس ثنا خوانی کے دور کا، تو آہستہ 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 جو ہے وہ اطراف میں لے کر جانا، اور آج الحمدللہ انہی کی بدولت میں ماشاء وزیر آباد میں اور اطراف میں نعت کے حوالے سے الحمدللہ پہچان. ماشاء تیری نسبت نے سنوارا میرا انداز حیات، اور میں یہ فخر سے کہتا ہوتا ہوں، تیری نسبت نے سنوارا میرا انداز حیات، میں گر تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا. اور غم سبھی راحت و تسکین میں ڈل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. بے شک. روبیل بھائی، آپ اس نعت خواں کے علاوہ کیا کام کرتے ہیں؟ میرا اپنا شوق تھا جو بچپن سے، جو اپنا وہ اسٹڈی لیول کا تھا، اور میں نے جو ہے وہ میٹرک کرنے کے بعد جو درس نظامی کے اندر داخلہ لیا، اور ساتھ ساتھ پھر ایف اے میرا کلیئر ہوا، پھر ساتھ بی اے کلیئر ہوا. تو کیونکہ میرا ایک رغبت تھا اسٹڈی ریلیشن سے، میری یہی لائن تھی. تو پھر میں نے جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ اپنے معاشی لحاظ سے جو ہے نا اس کو اسٹینڈ کرنے کے لیے میں نے ٹیچنگ کا جو ہے وہ شعبہ اختیار کیا. ٹھیک اسکولز ٹھیک. میں تھا، اب جو ہے وہ کالج کے اندر جو ہے وہ میری ٹیچنگ کا سلسلہ جاری ہے، اور جو ہے وہ ساتھ اکیڈمی وغیرہ کا سلسلہ ہے. آن لائن جو ہے وہ چھوٹا سا ایک شروع کیا ہوا ہے معاملہ بزنس کا. تو شام کو جو ہے وہ الحمدللہ نعت خوانی میں جاتے ہیں، اور کبھی کسی قسم کی ڈیمانڈ نہیں کی، نہ ہی کبھی کسی سے پیسے کو وغیرہ کا مطالبہ کی ہے. اور الحمدللہ یہ والدین کی اور بڑوں کی تربیت کا اثر ہے ماشاء کہ پرخلوص ہو کر الحمدللہ جہاں پر بھی مدعو کیا جاتا ہے تو ہم بغیر کسی طمع کے جو ہے وہ حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں. آپ ٹیچنگ کس لحاظ سے کرتے ہیں؟ مطلب کیا بچوں کو پڑھاتے ہیں؟ اچھا، بیچ میرا میں شعبہ آپ. جو ہے مین جو ہے تھا وہ اسلامیات کا تھا، جی جی. مطالعہ پاکستان، اردو اسلامیات ہوگی، اور اس طرح کے کافی جو ہے وہ سبجیکٹ وغیرہ اردو کے لحاظ سے ترجمہ القرآن ہو گیا. تو اس حوالے سے جو ہے وہ میرا ٹیچنگ کے جو ہے وہ شعبے کے فرائض سر انجام دیتا ہے. آپ ہمارے سامعین کو کچھ سنانا پسند کریں گے؟ کوئی نعت کے جی، چند میرے اشعار. وزیر آباد اس کے اطراف میں جہاں پر بھی جاتا ہوں میرا معروف کلام پڑھا ہوا، بلکہ میرے استادوں کا پڑھا ہوا یہ کلام تھا، اور انہیں کی فیض، انہیں کی نسبت سے، انہیں کے فیض سے الحمدللہ مجھے یہ لوگ خود کلام کا کہہ کر اکثر محفل میں فرمائش کہہ کر یہ کلام سنا کرتے تھے، اور ابھی بھی سنا جاتا ہے. اسی کے میں چند اشعار اپنے معروف کلام کے اپنے ناظرین کی سماعتوں کی نظر کر دیتا ہوں. مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا،
بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے، حق تو میرا، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، سبحان اللہ، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، کہ تیری شان آقا، کہ ماشاء اللہ، تیری شان کہ شایا نہیں ایسا کرنا، کہ تیری شان کے شایا، کہ تیری شان، منگتا تو رہا منگتا کوئی شاہوں سے دکھا دو، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، کہ تیری شان کے سبحان اللہ، شایا ماشاء اللہ، نہیں ایسا کرنا، مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑ سبحان اللہ، ہی گئی، مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑ ہی گئی، سبحان کہنے اللہ، والے دیکھو کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، کہنے والے مجھ پہ محشر رضا پل سے اب وجد کر گزریے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد آقا، مجھ پہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، محشر میں نصیر کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، سبحان اللہ، حق تو میرا بھی ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے سامعین، معزز ناظرین، اتنی خوبصورت آواز، پیاری آواز کے مالک آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے آپ کو ایک نعت سنائی ہے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ وزیر آباد شہر کے مشہور و معروف سامی ہیں، اور لوگ ان کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور ماشاء اللہ پیاری آواز کے مالک ہیں۔ تو ناظرین، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، فالو کریں، لائک کریں، روبیل بھائی کو سننے کے لیے ہمارے چینل پہ آئیں۔ تو ہم اسی بات کے ساتھ اینڈنگ کرتے ہیں، اور روبیل بھائی، ہمارا جو ملک ہے وہ موسٹلی پنجابی ہیں، یہاں لوگ زیادہ تر پنجاب میں رہتے ہیں، اور مشہور کلام ہے ان کا میاں محمد بخش صاحب کا، اس کے آپ چند اشعار سنانا چاہیں گے پنجابی میں؟ جی ضرور، میں دو اشعار عارف کڑی میاں صاحب کے اپنے ناظرین کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ جی ضرور۔ اول حمد ثنا الہی تے جو مالک ہر دا اس دا نام چتارن والا تیو کسے میدان نہ ہر دا
تے چوگ جنا دی موتی ہووے او چوگ جنا دی موتی ہووے تے او نہیں چگدے دانے او پیر جنا دے سر تے ہومن تے کملے بھی ہون سیانے عملہ والے لنگ لنگ جاندے غافل گوتے کھان دے ڈبن نہ دین محمد بخشا تے کامل پیر جنا دے سبحان اللہ۔ ہے ڈبن نہ دین محمد بخشا تے کامل پیر جنا دے میں نیوا میرا مرشد اچا میں نیوا میرا مرشد اچا اچیاں دے سنگ لائی صدقے جوائنا اچیاں کولوں جنہ نیویں نال نبھائی اے لے ہو یار حوالے رب دے او لے ہو یار حوالے رب دے تے میلے چار دنا دے اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن سبحان اللہ۔ پھر ملا گے سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہے سامعین، تھینک یو سو مچ واچنگ فار ویڈیو۔ اللہ حافظ۔